نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمدللہ ماہ جمادی الآخر جمادی الثانی بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عبادت بہت افضل ترین ہے، اور یہ مہینے کا جیسے استقبال ماہ رجب ہے، اور اس کی عبادت کا مقصد ماہ رجب کی حرمت ہے۔ ماہ رجب کی حرمت کے لیے یہ ایک ماہ رجب کی آمد کے لیے اپنی عبادتوں کا ایک ذخیرہ بنانے کے لیے بہت ضروری مانی جاتی ہے کہ پہلے چاند سے ہی نماز عشاء کے 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والوں کو پروردگار عالم بہت بڑی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جمادی الثانی کی آخری تاریخ میں روزہ رکھنا واسطہ استقبال رجب اور مرجب افضل ہے۔ مرجب کی آمد کے لیے بھی ایک روزہ آخری تاریخ میں رکھنا اس کو استقبال کے معنی گنا جاتا ہے، اور اس کی خوبیاں بے مثال ہیں۔ الحمدللہ اس گفتگو میں آپ کے اخلاق و عادات کے بارے میں کچھ آپ کی سیرت بیان کریں گے۔ آپ جلال و جمال کو اور اس کے ہر طریقے کو پیکر ہونے کے باوجود ہمیشہ کمزوروں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، امیروں اور بادشاہوں کی صحبت سے بچتے تھے، فقیری اور غریبوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی چہرے مبارک کی خوشی سے چمکنے لگتا تھا۔ آپ بڑوں کو پاس و لحاظ رکھتے تھے، آپ ان کا بھی خیال کرتے تھے، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ مہمانوں اور آنے جانے والوں کو بہت عزیز رکھتے تھے، سب کے ساتھ نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ آپ کا ہر مرید یہ خیال کرتا کہ سب سے زیادہ مجھے ہی سے محبت فرماتے ہیں۔ مریدوں میں سے کوئی غیر حاضر ہوتا تو اس کا حال پوچھتے تھے، اس کے لیے دعائیں دیتے، کوئی غلطی کرتا یا غلطی کر ڈالتا تو اس کو معاف فرما دیتے، کوئی آدمی کسی بات پر قسم کھا لیتا تو اس کو سچا مان لیتے، اور فیصلہ خدا کے حوالے کر دیتے۔ اپنے علوم میں باطنی میں کرامت جو ہوتی تھی اس کو پوشیدہ رکھتے۔ آپ کی زبان مبارک سے کبھی برے کلمہ نہیں نکلے، اور نہ ہی کسی دشمن کے حق میں بددعا فرمائے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے۔ اپنے بارے میں کسی سے غصہ و ناراض نہ ہوتے تھے۔ آپ کے رخ مبارک پر ہمیشہ خوشی کی جھلک دکھائی پڑتی تھی۔ ایک بار کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو آپ کا مرویدہ ہو جاتا تھا۔ کوئی جب قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرتا تو اس کو سختی سے ساتھ ڈانٹتے، اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے محبت فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک ولی کسی نبی کے قدموں پر ہوتا ہے، اور میں جد پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہوں۔ آپ کو وہ درجہ حاصل تھا۔ لکل ولی لہو قدم بینی علی قدم نبی، یہ بدر الکلام جو ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اسی وقت کھایا جب مجھے کھانے کا حکم ملا، میں نے اس وقت پیا جب مجھے پینے کا حکم ملا۔ آپ سے کسی مرید نے سوال کیا کہ آپ کی بزرگی بڑائی جو ہوتی ہے کس بات پر ہے؟ آپ نے فرمایا سچائی پر، میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا،
یہاں تک کہ میں بچپن میں جب مکتب میں پڑھتا تھا وہاں بھی نہیں جھوٹ بولتا تھا۔ آپ خود بازار میں سودا خرید کر لاتے تھے، اور اگر نوکر بیمار ہو جاتا تو خود ہی چکی میں آٹا بھی پیس لیتے اور روٹی پکا کر غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ کا یہ اصول تھا کہ غریبوں کو جتنا بن سکے اتنا کھانا کھلانا اور ان سے کھانا کھانے پر اپنے کو خوش رکھنا۔ ایک بار راستے میں 7 بچے کھیل رہے تھے، ایک لڑکے نے آپ کو ایک پیسہ دیا کہ بازار لا دو، پھر دوسرے نے اسی طرح کیا، یہاں تک کہ 7 نے اپنی باری باری مٹھائی منگوائی۔ آپ نے 7 بار بازار جانے کی تکلیف اٹھا لی مگر کسی لڑکے کی دل شکنی نہ فرمائی۔ ماشاءاللہ، آپ اپنے مریدوں کے پاس بیٹھتے، ان سے گفتگو فرماتے، اور ان میں سے کسی کے پاس کتاب نہ ہوتی تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیتے۔ آپ کلام کے بنسبت خاموشی پسند کرتے تھے۔ جمعہ مبارک کے دن کے علاوہ بلا ضرورت کہیں مدرسے سے باہر نہ نکلتے تھے۔ جمعہ کے دن آپ مسجد یا مسافر خانہ جاتے تو لوگ سڑکوں پر آپ سے دعا کرانے اور برکت حاصل کرنے کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ بڑے بڑے صوفیاء اور بزرگ آپ کے مدرسے کو دروازہ جھاڑتے اور اس پر چھڑکاؤ کرتے، اور آپ کی سواری کے جن پر ہاتھ رکھ کر چلتے۔ آپ کے آستانے پر جاتے تو آپ کی چوکھٹ پر چومتے۔ آپ کبھی امیروں اور بادشاہوں کے گھر پر نہیں گئے، یہ لوگ خود حاضر ہوتے تھے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو چومتے تھے۔ آپ کسی خلیفہ خط لکھتے تو یوں لکھتے، عبد القادر تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ تجھے یہ یوں فرماتا ہے۔ خلیفہ جب خط پاتا تو اسے چومتا اور آنکھوں سے لگاتا۔ آپ نے کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ کچھ نہ ہونے پر آپ نے جسم مبارک کے کپڑے ہی اتار کر دے دیے۔ شیر العارفین میں حضرت محمد جانین جانکش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ 100 غلام خرید دینے اور انہیں بیت لے کر آزاد فرما دیتے، اور ہر دن آپ کا دسترخوان پھیلایا جاتا جس پر مہمان کھانا کھاتے تھے۔ آپ کا خادم مظفر روٹیوں کا طبق لیے دروازے پر کھڑا رہتا تھا، جو فقیر و مسکین گزرتا اس کو دیتا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کاموں کو پرکھا مگر کھانا کھلانا اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی نہ پایا۔ یعنی آپ نے اتنی زندگی میں سب چیزوں کو دیکھا، پرکھا، تجربہ لیا، اس لیے آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے تمام کاموں کو پرکھا مگر کھانا کھلانے اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی نہ پایا۔ یعنی یہ ایسا اچھا اخلاق سے کہ اتنا بڑا کوئی چیز نہیں ہے صاحب۔ اگر میرے ہاتھ سے دنیا ہوتی تو میں یہی کام کرتا کہ بھوکوں کو کھلاتا رہوں، جو بھوکے ہیں ان کو بھی کھلاتا رہوں، جو جانتے ہیں کہ میں کھلانا چاہتا ہوں تو وہ ان کو سب کو بھی کھلایا کرتا ہے۔ آپ کے پاس ایک ہاتھ تھا، یعنی آپ کے کچھ مریدین کھیتی کرتے تھے تو جو کچھ پیدا ہوتا اسے آپ کے لیے رکھ چھوڑتے تھے، اور اس میں سے 4 روٹیاں شام کو پکا کر آپ کی خدمت میں حاضر کرتے تھے۔ آپ ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے حاضرین کو دیتے اور کچھ خود بھی کھا لیتے، مگر اکثر آپ کا کھانا بغیر نمک کا ہوتا تھا۔ اکثر چوتھے دن آپ کھانا کھاتے تھے۔ آپ سمجھیے کس طریقے سے ان کی زندگی بسر کرتے ہوں۔ اکثر روزے سے رہتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ کثرت سے تعلیم دیتے تھے۔ 600 شاگرد ایسے تھے جن کو آپ صرف علم تصوف اور علم توحید کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ بھی اپنے مسالے کچھ سالکین کی کچھ تجویزات ہیں، اس میں واضح ہے۔ آپ کے اخلاق خوبیوں کے بارے میں علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بڑے عارف، یعنی خدا کو پہچاننے والے، زاہد، خدا سے ڈرنے والے، خدا کو بہت زیادہ یاد کرنے والے بزرگ تھے۔ آپ سچے اور نیک لوگوں کو دوست رکھتے تھے، برے لوگوں کو سخت نفرت کرتے تھے۔ آپ سدا مسلمانوں کی نصیحت اور ان کی رہنمائی اور ان کی دیکھ بھال میں رہتے تھے۔ آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند تھے۔ شیخ مکری بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر اپنے پاس آئی اور کہا، حضور یہ میرا شوہر ہے جس کے اوپر میں نے مہر کے
20 दिनार कर्ज बाकी है, आधा हर महीने इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि ये बाकी आदमी के बदले आपके मदरसे में काम करें। हम दोनों मियाँ बीवी इस शर्त पर राज़ी हैं। हज़रत ने उसके शौहर से काम कराना शुरू कर दिया। एक दिन उससे उसकी मजदूरी के पैसे उसको दे देते, क्योंकि ये फ़कीर था और वो एक दिन की मजदूरी के पैसे न देते थे। जब वो 5 दिनार की मजदूरी कर चुका तो आपने बाकी के बदले काम को माफ़ कर दिया और उसको वापस कर दिया। आपकी ज़ात व सिफ़ात की जो ज़िक्र है वो भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू में शामिल करेंगे। या इलाहुल आलमीन, बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली व फातिमा हसन हुसैन मुत्तबा बख्श हमारे सब गुनाह और कर करम रब्बे करीम, रिज़्क़ को रोज़ी जाहो इज्जत सब्र तंदुरुस्ती तो सब कर हमें अता। सैयद सुल्तान व फकीर व ख्वाजा मखतूम व गरीब बादशाह व शेख व दरवेश व वली व हम हबीब, सख्त मुश्किल में फंसे हैं लोग खबर दिलगीर हैं, अज पर आए पंजतुन या गौसुल आज़म दस्तगीर, फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, हो तो फैल पंजतुन गौसुल वरा के वास्ते, या अय्युहल मुस्ताक़ून बेनूर जमालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। फजल कर या रब मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, हो तुफ़ैल पंजतन गौसुल वरा के वास्ते। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मेरे 11वीं वाले पीर गौसे आज़म दस्तगीर, तेरे दर का मैं फ़कीर गौसे आज़म दस्तगीर, तेरा रुतबा बेनज़ीर गौसे आज़म दस्तगीर, मेरी चमका दी तकदीर गौसे पीरान की, ज़मीले क़ादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, ज़मीले क़ादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा से आज़म का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा।